پاکستان سمیت دنیا کے زیادہ تر ممالک اپنے فارن ایکسچینج ریزروز کے طور پر امریکن ڈالرز استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات انہیں بیلنس رکھ پانا ملکوں کے لیے انتہائی دشوار ہو جاتا ہے، مگر امریکہ جو دنیا بھر میں ڈالر چھاپ چھاپ کر تقسیم کرتا رہتا ہے، اس کے پاس آخر کون سے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں؟ جواب ہے نہ تو سونا، نہ چاندی، نہ یورو اور نہ ہی کوئی اور کرنسی، سوائے اس کے اپنے نام نہاد یو ایس ٹریزری بانڈز اور ڈالر کی حمایت یافتہ سیکیورٹیز۔ امریکہ جتنا چاہے بیرونی قرضہ اپنی کرنسی میں لے کر دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہے، اور قرض کی ادائیگیوں کے وقت ڈالر چھاپ کر ادائیگیاں کرنے میں اسے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ فارن ایکسچینج ریزروز کم ہونے کا خطرہ اور نہ ہی ڈیفالٹ کر جانے کا کوئی خوف۔ اسی وجہ سے امریکہ 30.4 ٹریلین ڈالرز کے قرض کے ساتھ دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے۔ ان سب کے علاوہ امریکہ کے لیے سونے پر سہاگے کی بات یہ ہے کہ اسے اپنی سیکیورٹیز اور ساورن بانڈز پر سب سے کم انٹرسٹ دینا پڑتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی ڈالر کو یہ استحقاق ملا کیسے؟ تو اس کا جواب ہے امریکہ کی کھلم کھلا وعدہ خلافی اور ہٹ دھرمی، جس کے آگے دنیا نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ بات آج سے تقریباً 78 سال پہلے کی ہے، جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتامی مراحل میں تھی۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک یہ جنگ جیت چکے تھے اور محض اعلان ہونا باقی تھا۔ سن 1944 میں امریکہ میں واشنگٹن کی پہاڑیوں میں موجود برٹن ووڈ نامی سیاحتی مقام میں دنیا بھر کے 44 ممالک کے 700 سے بھی زائد نمائندے جنگ بندی اور عالمی معاشی نظام کے لیے جمع ہوئے۔ اسی بیٹھک میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز کی بنیادیں ڈالی گئیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا بھر کے زیادہ تر سونے پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا، شرکت کرنے والے ممالک پر زور ڈالا کہ وہ اپنی شرح مبادلہ کو ڈالر کے ساتھ طے کریں اور آئندہ سے ڈالر کو ہی اپنی ریزرو کرنسی اور سیونگ کے لیے استعمال کریں۔ اس وقت امریکہ نے دنیا سے وعدہ کیا کہ وہ 35 اونس سونے کے حساب سے $1 کی قیمت برقرار رکھے گا۔ اسے وقت کا تقاضا کہا جائے یا کچھ اور، سبھی ممالک نے امریکہ کی اس پیشکش کو مانتے ہوئے اپنی شرح مبادلہ کو ڈالر کے ساتھ طے کیا، اور یوں امریکی ڈالر کو بین الاقوامی ریزرو کرنسی کا درجہ حاصل ہوا۔ یہ سلسلہ 1960 کے عشرے تک خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ دنیا بھر میں تجارت اور دنیا کے بیشتر ممالک کی ریزرو کرنسی کے طور پر امریکن ڈالرز استعمال ہوتے رہے، مگر 1960 کے عشرے میں ویتنام کی بھینکی لڑائی، سوویت یونین سے کولڈ وار کے آغاز، دنیا میں جرمن اور جاپانی اشیاء کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے امریکہ کا تجارتی خسارہ بڑھنے لگا، جن کی وجہ سے امریکی سونے کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے اور امریکہ کے لیے $1 کی قیمت 35 اونس مقرر کر پانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ اور بالآخر 1971 میں اس وقت کے امریکی صدر نکسن نے امریکی ڈالر اور سونے کے درمیان اس نسبت کو ختم کر کے دنیا بھر کو رشک میں ڈال دیا، اور یوں برٹن ووڈ سسٹم تحلیل ہو گیا۔ اس پر تھوڑی بہت مزاحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا، اور دنیا نے امریکہ کے سخت اور چالاک معاشی اور سیاسی فیصلے کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ برٹن ووڈ سسٹم تو تحلیل ہو گیا، مگر امریکی ڈالر بین الاقوامی کرنسی کے طور پر آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ دیگر ممالک کی نسبت امریکی کمپنیوں کے لیے ڈالر کا یہ استحقاق ایک طرح سے فائدہ مند ہے کہ انہیں لین دین کے لیے ڈالر کو کسی دوسری کرنسی میں تبدیل کرنے کے اخراجات نہیں اٹھانا پڑتے۔ اس فیصلے نے امریکہ کے لیے معاشی آسانیاں جو پیدا کی سو کی، مگر موجودہ انتظام امریکی حکومت کو مالیاتی نظام پر اختیار بھی دیتا ہے، اور اس طاقت کو ایران، روس اور دیگر مخالفین پر سینکشنز لگانے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کئی دہائیوں سے استعمال کرتا آ رہا ہے۔ روس اور چین ڈالر پر انحصار کم کرنے کے لیے کافی عرصے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکی اداروں پر اعتماد اور مضبوط استحقاق کے حامل ڈالر کے اجارداری کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ صرف دنیا میں مضبوط ممالک ایک نئے بلاک بننے اور نئے معاشی نظام ترتیب دینے سے ہی ممکن ہو سکے گا۔ اور اس سمت میں ایک بہت بڑا بریک تھرو 24 جون سن 2022 کو ہونے والی 14ویں برکس سمٹ میں سامنے آیا، جس کے اعلامیے کے مطابق برکس ممالک ریزرو کرنسی کے طور پر ایک نئی باسکٹ کرنسی لانچ کرنے جا رہے ہیں۔